بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. دس از عارف عزیز یور انگلش ٹیچر. اور آج کے اس ویڈیو میں آکسفورڈ پروگریسو انگلش گریڈ 8 کے پہلے یونٹ گریٹ انوینشنز کی دوسری سٹوری دا ہارٹ آف پروفیسر سلور فش کا انٹروڈکشن ہم پڑھیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے کہ جو انٹروڈکشن میں نے آپ کے لیے لکھا ہے، میں آپ کو زبانی اس کہانی کی سمری بیان کرنا چاہتا ہوں. دا ہارٹ آف پروفیسر سلور فش یہ ایک انتہائی دلچسپ کہانی ہے جو پیٹر بینزل نے لکھی ہے، اور اس کہانی کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کہانی میں بڑے خطرناک قسم کے واقعات یا ایڈونچرز بیان کیے گئے ہیں، اور یہ سٹوری ایک امیجنیٹو سٹوری ہے. فینٹیزی کا مطلب ہے امیجنیٹو، تخیلاتی سٹوری ہے جو وکٹورین لنڈن کے بارے میں لکھی گئی ہے. مطلب یہ ہے کہ ملکہ وکٹوریہ جس وقت انگلینڈ کی حکمران تھی، تو اس وقت کے لندن کے بارے میں یہ کہانی لکھی گئی ہے. اور کہانی کچھ یوں سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ لیلی جس کی عمر 13 برس ہے، اس کے فادر ایک خودکار مشین کا موجد ہے. اور یہ خودکار مشین کیا ہے؟ ایک پالتو مشینی لومڑی ہے جو اس نے اپنی بیٹی لیلی کے لیے بنایا ہے، اور اس پالتو مشینی لومڑی کا نام اس نے مالکن رکھا ہوا ہے. تو ایک دن اس کے فادر، جس کا نام جون ہے، اس کے زیپلن کے اوپر، اس کے غبارے کے اوپر کہیں اٹیک ہو جاتا ہے، اور اس اٹیک کی وجہ سے وہ پر اسرار طور پر غائب ہو جاتے ہیں. اب لیلی اپنے فادر کی اس مسٹیریس ڈس اپیئرنس کو معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی مدد کے لیے رابرٹ آ جاتا ہے جو ایک کلاک میکر کا بیٹا ہے، اور وہ دونوں پروفیسر سلور فش کی طرف جاتے ہیں. پروفیسر سلور فش ایکچولی جان جو لیلی کے فادر ہے، اس کے کولیگ رہے ہیں، اور وہ دونوں ایک قسم کے خودکار مشین کے اوپر کام کرتے رہے ہیں. تو رابرٹ اور لیلی نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ دونوں پروفیسر سلور فش کی طرف جائیں اور پروفیسر سلور فش سے ان کے فادر کی مسٹیریس ڈس اپیئرنس کے بارے میں پوچھا جائے. تو وہ دونوں جب پروفیسر سلور فش کے گھر پہنچے تو اس وقت پروفیسر سلور فش جو تھے وہ کھانا کھا رہے تھے، اور جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو اس وقت لیلی جو تھی وہ اپنی فادر کی کہانی پروفیسر سلور فش کو سنا رہے تھے، اور کھانا کھاتے ہوئے پروفیسر سلور فش لیلی کی کہانی کو بڑی غور سے سنتا ہے. اور اس دوران جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو رابرٹ اور لیلی نے دیکھا کہ ایک مشینی بٹلر، ایک مشینی نوکر، ایک روبوٹک سرونٹ وہ آ جاتا ہے، اور ایک صاف ستھرے کارپیٹ کے اوپر حرکت کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں مختلف برتن ہوتے ہیں کھانے کے، وہ ایک بہت بڑے ٹیبل کے اوپر رکھ کے واپس چلے جاتے ہیں. تو اس دوران رابرٹ جو ہے وہ ایک شفاف گلاس میں سے لیمو پانی پیتا ہے اور اس سے لطف اندوز ہوتا ہے. لیکن رابرٹ کو اسی گھر میں ایک عجیب چیز یہ محسوس ہوئی کہ پروفیسر سلور فش کا جو گھر تھا، اس میں، اسی گھر میں کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی کمرے میں کوئی گھڑی نہیں تھی، کوئی گھڑیال نہیں تھا، لیکن پھر بھی سوئی کی ٹک ٹک کی آوازیں وہ سن رہا تھا. تو یہ بات اسے بہت عجیب لگی کہ اس نے ادھر ادھر دیکھا گھر میں، کمرے میں، لیکن اس کو کسی جگہ پہ کوئی گھڑی جو تھی وہ نظر نہیں آئی، جس سے وہ بہت زیادہ حیران تھے.
تو بعد میں اسے پتہ چلا کہ یہ جو ٹک ٹک کی آواز ہے، سوئی کی جو موومنٹ کی آواز ہے، یہ کسی گھڑیال کی نہیں ہے، بلکہ پروفیسر سلور فش کے سینے کے ساتھ ایک عجیب قسم کا مشین جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد اس کو پتہ چلا کہ یہ جو ٹک ٹک کی آواز ہے یہ کسی گھڑی کی نہیں ہے، بلکہ پروفیسر کے سینے کے ساتھ جو مصنوعی دل لگا ہوا ہے، جو مشین لگی ہوئی ہے، وہ اس مشین یا مصنوعی دل کی ٹک ٹک کی آواز ہے۔ پھر اس کے بعد مختلف قسم کے ڈشز آ جاتے ہیں، اور ان ڈشز سے رابرٹ جو ہے وہ لطف اندوز ہو جاتا ہے۔ جب لیلی نے اپنی کہانی ختم کی تو اس وقت پروفیسر سلور فش نے بھی اپنا کھانا ختم کیا، اور پروفیسر سلور فش نے اپنا سگار جلایا اور کرسی میں واپس آرام سے بیٹھ گئے۔ اور پروفیسر سلور فش کو لیلی کے اوپر بہت زیادہ افسوس ہوا کہ یہ تو لیلی بڑے مشکل ٹائم سے گزری ہے، اور پروفیسر نے ان کو بتایا کہ اگر آپ مجھے ٹیلی گرام کر کے بتاتی تو میں ضرور آپ کی مدد کرتا۔ پروفیسر سلور فش کی یہ بات جب لیلی نے سنی تو وہ بہت زیادہ پر امید ہو گئی، اور اس سے یہ کسی نہ کسی طرح محسوس ہوا کہ پروفیسر سلور فش کو ان کے والد کے بارے میں کچھ پتہ ہے۔ تو اس پر پروفیسر سلور فش نے لیلی کو بتایا کہ وہ واقعی ان کے فادر کے بارے میں جانتے ہیں، اور 7 سال پہلے جان اور وہ یعنی پروفیسر سلور فش وہ دونوں ایک ہائبرڈ مشین کے اوپر کام کر رہے تھے۔ لیلی کے فادر کسی ایسے انجن کو ڈیزائن کر رہے تھے جو انسان کی طرح چیزوں کو فیل کر سکے، محسوس کر سکے، جبکہ وہ خود بایونکس کے اوپر کام کر رہے تھے۔ بایونکس ایک ایسی مشین ہے جو انسان کی جگہ پہ انسان کی طرح سارے کام کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ جنگ میں جو روبوٹس جو فوجی زخمی ہوئے تھے وہ ان کی ریپیئرمنٹ بھی کر رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے کی صحت کی حالت خراب ہو گئی اور وہ اپنا یہ کام جاری نہ کر سکے، اور ان کے دل میں اور پروفیسر سلور فش دل کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، جس پر جان نے پروفیسر سلور فش کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ وہ ان کے لیے ایسا مصنوعی دل بنائیں گے جو انسانی دل کی طرح کام کر سکے، اور وہ مصنوعی دل جو گھڑی کا کام ہے، اسی گھڑی کو، اسی کلاک کو کاپی کر کے اسی طرح ان کے لیے ایک آرٹیفیشل ہارٹ بنائیں گے۔ تو پروفیسر نے اس پروجیکٹ کے لیے ان کو بہت زیادہ پیسے بھی دیے، اور ان کو بتایا کہ اس پروجیکٹ کے اوپر وہ کام شروع کریں۔ جان نے اس پروجیکٹ کے اوپر دن رات کام کیا، اور وہ اس پروجیکٹ میں کامیاب بھی ہو گئے، اور وہ ایک ایسی مشین ڈیزائن کرنے میں کامیاب ہو گئے جو انسان کی سینے میں انسان کے دل کے تمام فنکشنز پرفارم کر سکے۔ جان نے اس اچیومنٹ کو سیکرٹ رکھا، اور اس نے یہ اچیومنٹ جو تھی کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کی۔ تو ایک دن پروفیسر سلور فش نے ان سے التجا کی، ان سے درخواست کی کہ وہ اس مشین کو دیکھ سکتے ہیں جو انہوں نے بنائی ہے، لیکن پھر بھی جان نے انکار کیا، اور اس نے وہ اچیومنٹ جو تھی ان سے چھپا کے رکھی۔ تو ایک دن جب وہ انوینشن جو تھی وہ مشین وہ مکمل طور پر وہ تیار کر گئے، تو آفس میں اسی کمرے میں جسی کمرے میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس سے درخواست کی، اور جان نے اس کو وہ مشین دکھائی، اور وہ مشین جو تھی بڑی خوبصورت اور پیچیدہ مشین تھی، اور بڑی نفاست کے ساتھ اس کی پیکنگ کی گئی تھی۔ اور جب اسی مشین کو پروفیسر سلور فش کے سامنے کھولا گیا تو اسی مشین میں اندر سینکڑوں کے حساب سے کوگز یا ویلز بڑے منظم انداز میں حرکت کر رہے تھے، اور پروفیسر سلور فش یہ چاہتے تھے کہ وہ اس مشین کو اپنے سینے میں لگائیں، لیکن جان نے پروفیسر سلور فش کو وہ مشین دینے سے انکار کیا، کیونکہ یہ مشین جو تھی وہ پرپیچول موشن
کے پرنسپل کے اوپر کام کر رہی تھی. پرپیچول موشن کا مطلب یہ ہے دائمی موشن. یہ ایک ایسی مشین تھی جو کبھی رکنے والی نہیں تھی, جو کبھی سلو ہونے والی نہیں تھی, جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں تھی. تو اسی وجہ سے جان نے پروفیسر سلور فش کو یہ مشین دینے سے انکار کیا, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان یہ مشین اپنے سینے میں لگائے جو کبھی بھی رکے گا نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی نہیں مرے گا. تو اس وجہ سے انہوں نے وہ کاگ ہارٹ جو تھا وہ پروفیسر کو نہیں دیا, اور انہوں نے اسی کاگ ہارٹ کو ڈسٹرائے کیا, تباہ کیا, اور اسی طرح یہ کہانی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. Now dear students, we will read the introduction or the summary which I have written to you. The Heart of Professor Silverfish is an imaginative story written by Peter Benzel about Victorian London. Imaginative کا مطلب ہے فینٹیزی. The Heart of Professor Silverfish ایک تخیلاتی کہانی ہے جو پیٹر بینزل نے وکٹورین لنڈن کے بارے میں لکھی ہے. لیلی 13 years old girl is determined to find out the truth behind the mysterious disappearance of her father, who had gone missing after his Zeppelin was attacked. Robert, the son of a clockmaker, helped Lily in search of her missing father. They both went to Professor Silverfish, who had been the colleague of Mr. John, the father of Lily. They both were working together on a hybrid machine. Mr. John was designing a machine with feeling capability, while Professor Silverfish was studying bionics. But due to the deteriorating health condition of Professor Silverfish, he couldn't carry on his task. He was having heart problem. Mr. John promised to design a heart for Professor Silverfish by copying clockwork. He was paid a huge amount for this project by Professor Silverfish. After a hard work of day and night, he succeeded in designing such a heart. It was called Cog Heart. But he kept the invention secret. On the request of Professor Silverfish, one day he showed it to him. Professor Silverfish had cherished this idea to implant such a heart in his chest, and he was promised by John too to do so. But at the last moment, John refused to implant the cog heart in Professor Silverfish because he had discovered at the last moment that the machine works on perpetual motion. It was a kind of machine which will never stop, never break, and never slow. It means that a person having such a machine will never die. He destroyed the cog's heart because implanting such a heart in human means man will never die, which was not the way of the world. Okay, dear students, I hope you have comprehended the summary or introduction of the heart of Professor Silverfish. If the video was beneficial to you, please hit the like button and share it with your friends. And if you are new on my YouTube channel, please subscribe my YouTube channel so that you may receive videos regarding Oxford Progressive English Grade 8. Thanks for watching the video. Bye.